بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سپہسالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی جرنیل سکار کے مطالبے پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا الچی بنا کر رومیوں کے پاس بھیجا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں کے کیمپ میں گئے تو انہیں سکار کے خیمے تک لے جایا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترے اور سکار کے ایک محافظ نے ان کا گھوڑا پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی تھے۔ ان کی عمر اور رتبے کو دیکھتے ہوئے رومی سپاہی ان کا احترام کر رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خیمے میں داخل ہونے لگے تو وہیں رک گئے۔ یہ تھا تو خیمہ لیکن اندر سے یوں لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا خاص کمرہ ہو۔ ایسی قیمتی سجاوٹ کہ یہ میدان جنگ کا خیمہ لگتا ہی نہیں تھا۔ جس چیز نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیران اور پریشان کیا وہ خیمے کے اندر بچھا ہوا قالین تھا۔ اس قدر قیمتی اور ایسا عمدہ اور نفیس کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پاؤں رکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ رومی جرنیل سکار نے انہیں آگے آ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں سبھی لوگ اور سکار بھی فرش پر یعنی بچھے ہوئے قالینوں پر بیٹھے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قالین پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھی وہ ایک ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھی۔ سکار چونکہ اس خطے کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ آپ اس قالین پر بیٹھ سکتے ہیں، سکار نے کہا، اس پر صرف غلاموں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں۔ میں مسلمان ہو کر اس قالین پر نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس قالین سے مجھے غریب رعایا کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ قالین غریب مزدوروں اور کسانوں کا حق چھین کر تیار کیا گیا ہے۔ قالین خیمے جتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، زمین ننگی بھی تھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر یعنی خیمے کی فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے تھے، سکار نے کہا۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں تو یہ ایک مجبوری ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی پوری طرح نہ اٹھے۔ اپنے اس جرنیل کے دماغ میں میری یہ بات ڈال دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمان سے کہا، اسے کہو کہ تم قالین پر بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے ہاں عزت کا تصور کچھ اور ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو میں ہوں ہی غلام، لیکن اپنے اللہ کا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن رومی جرنیل اور اس کے ان افسروں کو جو وہاں موجود تھے حیرت زدہ کر دیا۔ آپ کے اس لشکر میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ جرنیل سکار نے پوچھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ ہی کافی ہے کہ میں کسی سے بدتر نہیں ہوں۔ سب حاضرین محفل خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسی دانشمندانہ اور پر اعتماد انداز سے کہی تھی کہ سب متاثر ہوئے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اثر قبول کیا ہے۔ ان کی نگاہیں ان سب پر گھوم گئی اور کسی نے کوئی اور بات نہ کی۔ ان سے کہو کوئی بات کرے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ترجمان سے کہا، اگر انہیں کچھ نہیں کہنا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ترجمان نے جب رومی زبان میں اپنے جرنیل کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو وہ بولا، ہم آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جرنیل سکار نے کہا، ملک حبشہ آپ کے قریب ہے، دوسرے ملک بھی ہیں، پھر آپ نے ادھر کا رخ کیوں کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے؟ ہماری فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ کیا آپ یہ سوچ کر ادھر آئے ہیں کہ ہمیں شکست دے دیں گے؟ ناممکن۔ ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں جو دراصل اللہ کا پیغام ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام قبول کر لیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ہم جیسی عبادت کریں، شراب اور خنزیر کا گوشت چھوڑ دیں،
کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہے اور ہر طرح کے حرام کاری اور شاہانہ عیش و عشرت چھوڑ دے۔ اگر ہم آپ کی یہ درخواست قبول نہ کرے تو سرکار نے رعونت برے لہجے میں پوچھا تو پھر جزیہ دیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ اگر آپ کی تعداد ستاروں کے برابر ہے تو ہمیں اللہ کے اس فرمان پر بھروسہ ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی اور طاقتور جماعت پر فتح یاب ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے پر بڑا ناز اور فخر ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتا ہے اور آپ سب کی جان و مال اور آبرو اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ اپنے آپ کو ہم سب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی کوئی جرم کرے گا تو ایک عام آدمی جیسے سزا پائے گا۔ یہ رومی جرنیل دراصل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کسی بھی قسم کی کوئی خیرات وصول کرنے اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس نے ملک شام کا ایک ضلع اور کچھ اتنا ہی حصہ اردن کا پیش کیا اور کہا کہ مسلمان یہ زمین لے لیں اور واپس چلے جائیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مزید بات چیت سے انکار کر دیا اور واپس چلے آئے۔ سامعین کرام، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔